بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کے ساتھ آج ہم سورہ یاسین کی مختصر تفسیر شروع کر رہے ہیں، اور اسٹارٹ میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اس کے بعد اختصاراً جو ہے وہ سورہ یاسین کی جو تفسیر ہے، جس میں جو اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے وہ بھی کسی حد تک ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو میں اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے، اور حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہر چیز کے لیے ایک دل ہے، تو قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ اور جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اموات پر سورہ یاسین پڑھو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعلق بھی آتا ہے تفسیر روح البیان میں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش اور تخلیق سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا۔ جب فرشتوں نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو اس قوم کو جس پر یہ صورتیں اتاری جائیں گی، اور مبارک ہو ان زبانوں کو جو زبانیں یہ صورتیں تلاوت کریں گی، اور مبارک ہو ان دلوں کو جن دلوں کے اندر یہ صورتیں بسیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بروز قیامت اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہیں، اپنی نورانی زبان اقدس سے جب اس سورہ یاسین کو تلاوت فرمائے گا، اور جب اہل جنت اس کو سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے تو ہم نے گویا کہ قرآن سنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! لازمی سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہو اور پڑھنے والا بھی خود رب ذوالجلال ہو، تو پھر اس کے حسن کے کیا کہنے، اور اس کے بے مثل اور بے مثال جو حسن ہے اس پر تو پھر بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اس جیسا کلام تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اب آپ آ جائیں یاسین کی طرف۔ یاسین کا معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ایسے کلمات میں سے ہے کہ جن کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ اور پھر علماء راسخین جو ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور علم عطا فرمایا اور خصوصی علوم سے جن کو نوازا، تو وہ کچھ اشارے اور کچھ وہ اپنے علم کے مطابق یہاں پر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اور اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آ جائیں حروف مقطعات میں سے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں یہ جو اس طرح کے جو کلمات ارشاد فرمائیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ایک
یا 2 یا 3 حروف، 4 5 حروف کا جو ایک مجموعہ ہوتا ہے، تو ان حروف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہوتا ہے؟ جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے، اسی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کے اندر اپنے راز و نیاز اور اپنے اسرار کا خزانہ رکھا ہے۔ یعنی بظاہر ایک حرف ہے، بظاہر 2 حروف ہیں، 3 حروف ہیں، 4 یا 5 ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان چند حروف کے اندر اپنے رازوں کا اور اپنے اسرار کا ایک بھرپور خزانہ رکھا ہے، جس سے آگاہی جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی، بلکہ کس کو ہوتی ہے؟ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت جب جبریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پڑھا کاف، تو آقا کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا عالم تو، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا، تو پیارا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علم تو، مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی عین، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے آخری حرف پڑھا صاد، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا علم تو، مجھے معلوم ہے۔ تو اس پر جبریل امین علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور حیرانگی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو چیز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے لے کر آ رہا ہوں، محبوب آپ کو پہنچا رہا ہوں، کہ اس چیز کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن کمال ہے رب ذوالجلال کی شان کا اور آپ کی محبوبی کا کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں، تو اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کو خاص علوم منتقل فرماتا ہے اور خاص رازوں سے آگاہ فرماتا ہے، جیسا کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور تفسیر روح البیان میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور پاک علیہ السلام کو علم مبارک عطا فرمایا، اس کے مقابلے میں ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام مرسلین علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم اور تمام مخلوق کا جو علم ہے، ایک طرف ان کا علم ہے اور ایک طرف تنہا پیارا آقا کریم علیہ السلام کا علم مبارک ہے۔ تو ان دونوں علوم میں نسبت کیا ہے اور ان کا مقابلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمام کا جو علم ہے، تمام مخلوق کا، ساری کائنات کا جو علم ہے، حضور پاک علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں وہ ایسا ہے جیسے ایک سمندر کا قطرہ، یعنی ایک طرف سمندر اور ایک طرف سمندر کا ایک قطرہ، ان دونوں میں جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، جو تقابل ہے، تو وہی نسبت جو ہے وہ تمام ساری کائنات کے علم اور پیارا آقا کریم علیہ السلام کے علم اقدس میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا آقا کریم علیہ السلام کو وہ علوم عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اللہ پاک نے پیارا آقا کریم علیہ السلام کو کن کن اسرار و رموز سے نوازا اور کن کن شانوں سے نوازا اور کن کن مراتب اور عظمتوں سے نوازا، ان کی جو حقیقت ہے وہ اس مخلوق کے اندر کوئی نہیں جانتا، صرف جو خالق اور مالک ہے، جو پروردگار ہے، جو محبوب کریم علیہ السلام کا خالق ہے، جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا جو خالق اور مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، وہی اپنے محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے،
جیسا کہ خود پیارا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ صدیق اکبر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، ہمیشہ ایک طویل زندگی کا جو سب سے زیادہ ٹائم ہے وہ صدیق اکبر نے گزارا، لیکن ایک صدیق اکبر سے بھی جب حضور فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن شانوں سے پیارا آقا کریم علیہ السلام کو نوازا ہوگا۔ اب ایک تو آپ نے سمجھ لیا کہ یاسین کا یہ معنی ہے، اور دوسرا پھر علماء نے اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے تتبع کیا، تلاش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے کیا مراد لیا ہوگا۔ تو پھر علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو ہے یاسین سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، پیارا آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی یہ حضور پاک علیہ السلام کا نام اقدس ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 ناموں کے ساتھ میرا نام رکھا ہے، ان میں محمد ہے، اللہ اکبر، سب سے میٹھا نام، اور احمد ہے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ یہ 7 اسماء مبارکہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو موسوم فرمایا، تو اس حدیث پاک سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یاسین سے مراد جو ہے وہ ذات اقدس نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل ولایت اولیاء کرام نے یہ فرمایا کہ یاسین میں جو سین ہے اس سے خاص معنی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ معنی ہے اللہ رب العالمین نے گویا کہ حضور یا سید الاولین و یا سید الآخرین، کہ اے سب سے پہلے والوں کے سردار، اے سب سے بعد میں آنے والوں کے سردار، میرے حبیب، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک تو اس کا یہ معنی بھی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی ہے یاسین کے حوالے سے۔ کل سے انشاءاللہ اس سے جو آگے ہے سورہ یاسین کی جو آیات مقدسات ہیں ان کے مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ چند دنوں میں مکمل تفسیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔